बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमे का होता है और जुमे की बरकत की वजह से एक बड़ी हमारे जहन में एक क्या कहना चाहिए, ये ख़याल है कि जितने भी दिन बरकत वाले हो सारे ही अल्लाह के दिन बरकत वाले होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक दिन को, एक वक्त को, एक जगह को दूसरी चीज़ के ऊपर फजीलत होती है और इसके ऊपर बहुत सी रवायतें आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जुमे के दिन को हम आपके लिए वक्फ़ करें तिब के हवाले से। वो तिब जो है वो मेन स्ट्रीम तिब हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हिकमत हो, जो भी हो, लेकिन हर तरह की आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर आप अपने सवालात करना चाहें तो फिर हम अपना टेलीफोन नंबर आपके सामने जो है वो पेश फरमा देते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे मेहमान से सवालात कर सकते हैं। आज हमारे साथ हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, इसलिए अगर आपके ये मसाइल हैं, अगर आपके कोई और मसाइल हैं तो वो भी आपको खुली छूट है, आप पूछ सकते हैं हकीम साहब से। लेकिन ज़्यादातर जो एम्फसिस करेंगे वो करेंगे नज़र की कमज़ोरी, और आजकल ये बड़ा मसला है, और एक दिमागी कमज़ोरी। ये दोनों मसाइल, पहली बात तो है कि मेरे हैं दिमाग भी कमज़ोर है और नज़र भी कमज़ोर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवालात पूछ सकते हैं जिस तरह भी आपका दिल चाहे इस मौजू पे या इस मौजू के अलावा भी। टेलीफोन नंबर आपके सामने। हुजूर इक़्तिदार, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि अक्सर फ़ोन देखते हुए जी एक आध घंटा देख लें तो ये आदत आई कि एक तो ये बड़ी पड़ गई है ना स्क्रॉल करने की, तो आंखों पे ऐनक लगी भी हो फिर भी डी फोकस हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। ये क्या वजह होती है? ये असल में अगर हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाएं, मुझे लगता है बड़े लोगों का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ना अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो पहले अगर घरों में एक टेलीविज़न होता था ना, तो सारे कम से कम 15 फीट दूर बैठ के सारे देखते थे जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो LED LCD आ गई। फिर उसके बाद जब उस वक्त देखें लोगों की नज़र इतनी कमज़ोर नहीं थी जी, बिल्कुल। अगर उसके मुकाबले में आज देखें तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया और करीब भी आ गया है। और कैसी बात है, सिर्फ बच्चे नहीं, जवान नहीं, बुजुर्ग भी, आप अगर किसी बड़े को भी मोबाइल दे दें और उन्हें आप वो ये टच मोबाइल दे दें जी, तो देखता रहेगा। हाँ, वो एक दफ़ा उन्हें शौक पैदा हो जाए ना तो उनसे भी छुड़ाना मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये जो स्क्रीन टाइम है इसने हमें बड़ा नुकसान दिया। इसकी जो लाइट आप बिल्कुल करीब से देखते हैं, अब जैसे आपने बात कही 1 घंटे के बाद आपको खुद फील होता है, आप आंखें बंद करें ना, फोकस भी चला जाता है और थोड़ा हल्की सी पेन सी महसूस होती है। तो अगर आपने स्क्रीन टाइम देखना है, देखें जिन्होंने ये मोबाइल बनाया है उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को 18 साल से कम बच्चों को मोबाइल नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। और खुद भी जब यूज़ करते हैं ना, खुद भी करते हैं तो एक आधा मिनट कोई ज़रूरी जो चीज़ है, अदरवाइज़ हम इसको नहीं देखते। लेकिन हम हैं कि हम तो वो शुरू होते हैं और ज़्यादातर रात को लाइट बंद करके और जब सोने का टाइम होता है, यकीन करें ऐसे केसेस आते हैं बिलाल साहब के लोग, अभी 3 दिन पहले एक साहिब आए, मियाँ बीवी कहते हैं हमारा बेटा रात को मोबाइल शुरू करता है और सुबह 3-4 बजे तक देखते ही रहता है। बड़ी आम बात है। अब उसके अंदर चिड़चिड़ापन, जिद, गुस्सा, एग्रेशन, ये बहुत, अब वो रात पूरी जागता है, पूरा दिन सोता है। अब देखें अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, रात को जब आप नींद आपको रात के टाइम पे पूरी होनी है ना, वो दिन के टाइम पे नींद नहीं आ सकती। और अल्लाह का सिस्टम ऐसा है कि रात को आप सोते हैं ना, सुबह हमारे सारे ऑर्गन, आइज़ भी, हाथ भी, हर चीज़ ऐसे फ्रेश होती है। इंसान नींद ना पूरी की अगर उसने की हो तो उससे तो ड्राइव भी नहीं होती, कुछ भी नहीं, काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम को सबसे पहले मैनेज करें, एक तो कम करें। ख़ुसूसन ये जो हमारी बहनें बेटियाँ क्या करती हैं, जब भी कोई काम करना, अगर बच्चा रो रहा है तो उसे मोबाइल दे दिया। अगर बच्चा वैसे भी कहीं भी गया, उसने तंग किया, फौरन मोबाइल दे दिया। अब इसका नुकसान क्या, ये नहीं पता कि मेरे पास जो केसेस आते हैं बिलाल भाई, यकीन करें बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होते हैं एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता। और दूसरा जो असर पड़ता है, आइज़ इतनी मोटी मोटी ग्लासेस छोटी उम्र में सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से। तीसरा इसमें जो होता है, बच्चों के अंदर एग्रेशन इतना ज़्यादा होता है। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा एक बच्चे को ना उसकी वालदा मना करती है मोबाइल से, तो वो इतना बड़ा बच्चा नहीं है, वो जाता है, वो वालदा अपना सिलाई कर रही है, वो जाता है डंडा लेके आता है, उसके सर में मारता आके कि मुझे क्यों रोका है, और उसके डंडा मारता है, वो गिर पड़ती है, मोबाइल पकड़ता जाके देखना शुरू करता है। ये नहीं कि, और इस तरह के मेरे पास कितने केसेस आते हैं। किया क्या जाएगी इसमें सबसे पहला काम तो स्क्रीन टाइम खत्म किया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो पहले हमारे बाओ-अजदाद इस्तेमाल करवाते थे और घरों में पड़ी होती थी, आज हमने वो घरों से निकाल दी है नेचुरल। उसमें क्या था, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये बादाम की गिरी,
बंदी वाली ना, बादाम की गिरी, अच्छी वाली गिरी लें, ठीक है, इसको खुरमानी वाली नहीं, दूसरी अच्छी वाली गिरी लेके 100 ग्राम इसको ले लें, ठीक है। अब 100 ग्राम ही इसमें सौंफ, आम सौंफ, ठीक है, लेकिन रंगी हुई ना हो, साफ सुथरी, 100 ग्राम ये ले ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, कूजा मिश्री बड़ी मीठी सी होती है गले को साफ करने के लिए, बिल्कुल, ये धागे वाली लेनी है अच्छी साफ सुथरी, ठीक, और ये भी ले लें 100 ग्राम, इसका पाउडर कर लें, तीनों को मिला लें। इतनी मजेदार है, एक तो बच्चा शौक से खाएगा, इससे बच्चे का कद भी बढ़ेगा, सेहत भी बढ़ेगी, उसके अंदर से गर्मी भी, उसके सौंफ और बादाम की गिरी, और इतनी मजेदार है। मैं समझता हूँ ऐसे 100 ग्राम कितना होता है? ये तकरीबन कह लें, अगर हाथ से देखें तो ऐसा, या तो वैसे वो उसको स्टांग में बोले तो 2 स्टांग बनता है, ठीक है, 50 ग्राम वजन इतना आ जाता है। अब ये जो डब्बी में ना, ये तकरीबन कोई 30 ग्राम है, ये डब्बी पूरी 50 ग्राम की कह लें, ये 100 की भरेगी, ठीक, 2 डब्बी ऐसी, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा बनाएं पहले, और ये बच्चे बड़े, ये बड़े मजे की है, अच्छा हाँ, ये मीठी भी है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, बड़े शौक से खाएंगे, और इसको क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम कम नहीं हो सकता जो हालात हो गए, तो ये खानी चाहिए, तो ये जरूर खाएं। कितनी खानी है? 1 चम्मच सुबह, टीस्पून, हाँ जी, या टेबल स्पून, टीस्पून खा ले, 1 चम्मच सुबह, 1 शाम दूध के साथ, अगर दूध नहीं भी है पानी के साथ। ये तो फक्की मार के भी खाई जा सकती है, बिल्कुल ऐसे फक्की मार के खा ले। ये जो मिश्री है, ये क्या चीज होती है? ये चीनी से ही बनती है, जैसे गन्ने की, इसका भी उधर से ही, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर वही है, बस थोड़ा सा होती शुगर है, ये होती शुगर ही है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो सौंफ और बादाम की गिरी सिर्फ इस्तेमाल कर ले, वो मिश्री मजे के लिए डाली गई है, हाँ मजे के लिए, जरा थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, लेकिन जो असर है वो सौंफ का और बादाम का है। और वैसे भी मिश्री जो है ना, अगर आप चूसते हैं ना, गले को साफ करती है, ये भी बड़ा अच्छा इसका फायदा है। लेकिन ये 2 चीजें, तो ये इतना जबरदस्त नुस्खा है कि मैं काफी अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अगर इसके साथ मुरब्बा आमला, इसके बारे में पता क्या, एक बड़ा जबरदस्त वर्ड मशहूर है बड़ों का, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा क्या, बाज काम आंदा है, यानी कि इतनी इफेक्टिव चीज़ है, अगर ये आप इस्तेमाल करते रहें, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी हो जाएगी, और दिमागी कमजोरी के लिए, नज़र की कमजोरी के लिए, नज़र के लिए बेहतरीन। इसका जो होता है बना हुआ, वो क्या कहते हैं, इसका पाउडर फॉर्म में लेना चाहें, अगर माजून बनाना चाहें, ठीक है। वैसे मैं तो कहता तो आम शुगर पेशेंट नहीं ना है, तो वो मुरब्बा ही खाए, धो के अच्छी तरह इसको 3 से 4 पीस सुबह निहार खा ले, बालों की कमजोरी के लिए, आंखों की कमजोरी के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए, सर दर्द के लिए, स्टमक के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। क्या बात है। इसको हम तरियाक का दर्जा देते हैं, इतने काम करता है कि यानी कि ओवरऑल तकरीबन सारी बीमारियों पे काम करता है। दिल जिसका कमजोर है, अक्सर औकात आप ECG करवाने जाते हैं तो कहते हैं आपके पट्ठे कमजोर हैं, ब्लॉकेज नहीं है। अब पट्ठों की कमजोरी के लिए सिर्फ मुरब्बा आमला खाना शुरू कर दें सुबह नाश्ते में। आमला मुरब्बे के बगैर भी खाया जा सकता है? बिल्कुल। इसका दूसरा तरीका, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, ठीक है, या वैसे मीठा पसंद नहीं करते, तो आप यही काम करें, ये 100 ग्राम ले रही मुरब्बा, ये ड्राई आमला, हाँ, ये इस फॉर्म में होता है। अच्छा, ठीक है। ड्राई आमला ले लें, इसकी गुठली निकाल दें, इसकी गुठली निकाल दें, ठीक है। इसका पाउडर करके अकेला भी खा सकते हैं, लेकिन हमने कम्बिनेशन बनाया, इसको त्रिफला कहा जाता है। अच्छा, ये हिकमत में बड़ी फेमस चीज़ है। ये भी उसी तरह तरियाक का दर्जा रखता है, यानी कि एक काम नहीं है, जितने फवायद उसके बताएं उतने ही इसके हैं। ठीक है, ये त्रिफला 3 चीज़ें हैं। हाँ जी। और आपने कभी अतरीफुल उस्तुखुद्दूस खाई हो, तो जितने भी माजून हैं जिनके साथ अतरीफुल लगता है, उसका मतलब होता है 3 फल। वो ये 3 फल उनका जुज़ है मेन, उसके अलावा वो बाकी चीज़ें। आमला हो गया दूसरा, आमला 100 ग्राम गुठली निकाल के, उसके बाद हरड़, ये हरड़ 50 ग्राम गुठली के बगैर, ठीक है। उसके बाद बेड़ा, ये भी 50 ग्राम गुठली के बगैर, ठीक। अब ये तीनों ले लिए, इसका पाउडर कर लें, ठीक। 2 तरीके होते हैं खाने, या तो इसको दरफड़ करके रात को भिगो दिया जाए, 1 टीस्पून, सुबह इसका पानी पी लिया जाए। दूसरा होता है इसको पाउडर करके ½ टीस्पून शाम को 4-5 बजे ले लिया जाए, रोजाना पानी के साथ, दूध के साथ, बेहतरीन रिजल्ट है। ये बने हुए भी मिलते हैं हकीमों की दुकान से? बने हुए मिल जाते हैं, लेकिन इसको बनाने में ना हमारी कोशिश होती है, जो हमसे रब्ता करते हैं हम तो बिल्कुल पूरा इसका ख्याल रखते हैं गुठली ना आए, ठीक। अदरवाइज मार्केट में बाजू का तो वैसे ही पीस के ना वो वैसे ही देते हैं, तो उसका रिजल्ट फिर उतना नहीं आता। ठीक है, एक नुसरत है हमारे साथ, बात कर लें। जी नुसरत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं आपकी अम्मी कह सकती हूँ। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अपने नवासी के लिए मैंने आपको फोन किया। जी फरमाइए। पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में, फर्मा बरदार, बड़ा स्कॉलरशिप लेता रहा स्कूल से 8वीं तक। अच्छा। उसके बाद पढ़ाई में उसको जबरदस्ती कर के तो मैट्रिक करवाया। उसके बाद उसने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया,
گھر کے اندر رہتا ہے, باہر نکلتا نہیں ہے, کمرے میں رہتا ہے. ڈاکٹرز پہ بڑے سائیکاٹرسٹ وغیرہ کو دکھایا, مختلف کو اس کے سیشنز بھی کروائے ہیں, تو تھوڑا سا اس کو دوائیاں بھی اس کو دے رہے ہیں, تھوڑا بہت اس کو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ پھر وہ پتہ نہیں ڈپریشن میں جاتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. بچے کا نام, عجیب اس کا نام ہے اریز ملک. ہاں جی اریز. یہ بڑا فینسی سا نام کس نے رکھا تھا اریز؟ اس کی امی نے. چلو ماشاءاللہ. اور امی اور ابو کا کیا نام ہے؟ اس کی امی کا نام ہے رابعہ اور ابو کا نام ہے سہیل. ایک ہی بیٹا ہے اریز یا اور بچے بھی ہیں؟ نہیں, 2 بیٹی ہیں, ایک بڑی بیٹی ہے اور پھر ایک سے چھوٹی بیٹی ہے درمیان میں. تو ابھی بچے کی کتنی عمر ہے؟ 20 ایئرز ہے. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم نے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ نے بھی کی ہے, آپ لوگوں نے دعائیں بھی کی ہوں گی, سب کے بھی دیے ہوں گے, اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب اس کی وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, اس کی طبیعت کچھ ایسی ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بول رہی ہوں. پنڈی میں جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں جس نے کہا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ کہاں, کوئی ہسپتال کا ڈاکٹر تھا؟ ہاں جی, یہ ہے نا سی ایم ایچ کے یہاں, وہ کرنل ہے نا ان کے والد, تو وہ سی ایم ایچ میں سارا کچھ ہوا. سی ایم ایچ کے علاوہ ہم نے اس کو علیحدہ پرائیویٹ بھی بڑا دکھایا ہے, اس کی باہر سے کاؤنسلنگ وغیرہ بھی بڑی کروائی ہے. دیکھیے ان ڈاکٹرز نے جو ڈائگنوز کیا وہ ڈپریشن کیا. نہیں, اس نے کہا کہ اس کو بس کچھ اس کو طبیعت اس کی ایسی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, بیہیویئر ایسا ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, طبیعت بچے نہیں. اگر طبیعت ایسی ہے تو پھر میڈیکیشن کیوں دی؟ دی انہوں نے تھوڑی بہت دی, اتنی نہیں دی. وہ کہتے ہیں بہت جینیس ہے, بہت زیادہ. نہیں, وہ تعریفوں کا پولا آپ نے بعد میں باندھنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف طبیعت ایسی ہے تو ڈاکٹر دوائی کیوں دے گا طبیعت پہ؟ دے رہے, دوائی دے رہے, کہہ رہے ہم نے سب کچھ کر لیا. نہیں, آپ ڈاکٹر بدلیں, آپ ہسپتال بھی بدلیں اور ڈاکٹر بھی بدلیں. اب بات سنیں, ہم نے کئی جگہ دکھایا ہے. میری پیاری بہن, زیادہ تر لوگ میری طرح کے نالائق ہوتے ہیں نا, تو آپ نے قابل آدمی ڈھونڈنا ہے نا. پھر میں یہ جملہ کہتا ہوں تو اس کو بھی غلط مطلب میں لے لیا جاتا ہے. آپ سائیکائٹرسٹ وہ لیں جو برٹش یا امریکن بورڈ کوالیفائڈ ہو. ہاں جی, اسی لیڈی ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے. لیڈی ڈاکٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے سمٹمز ہیں یہ ٹپکل ڈپریشن کے سمٹمز ہیں, طبیعت کی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر آپ سر تعریفیں کا پل باندھنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت پیشنٹ کا سمٹم دیکھنا ہے کہ سمٹم کیا ہے. وہ آئسولیشن میں ہے, اندھیرے میں ہے, الگ رہتا ہے, یہ ایک ٹپکل سمٹم ہے. یہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے دماغ میں. اب اس کو ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ میں نے سارا کچھ کر دیا تو فوری طور پہ ڈاکٹر بدل لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ میں نے 5 ڈاکٹر دیکھے, میں کہتا ہوں آپ 20 ڈاکٹر دیکھیں, لیکن آپ نے قابل ڈاکٹر ڈھونڈنا نا. سارے لوگ مطلب اچھے نہیں ہوتے نا. یہ ممکن نہیں ہے میرے بچے کہ 20-22 سال کا بچہ آئسولیشن میں ہے, تنہا رہنا چاہتا ہے, اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے, اور ڈاکٹر یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو ڈاکٹر تو اس کی ڈگری چیک کریں پھر. یہ تو بالکل ہی مذاق والی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے کو ڈائیگنوز نہیں کوئی کر پا رہا. بالکل بھی نہیں. ہاں جی. اور ایک بات دوسری بتا دوں جو میں صرف اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, جب آپ ڈپریشن کی میڈیسن شروع کرتے ہیں نا تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ انگزائٹی ڈس آرڈر بھی ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو میڈیسن دینی ہے اس نے دماغ کی جھلی کو کراس کر کے جانا ہے دماغ میں, اس نے صرف نیچے خون میں نہیں رہنا. اس کو 8 سے 12 ہفتے لگتے ہیں ٹو شو دا ریزلٹس. صحیح ہے. اس لیے پیشنٹلی میڈیسن دینی ہے. جی سال تو ہو گیا, نہیں, اگر وہ رزلٹ نہیں ہے تو یا دوائی بدلیں یا ڈاکٹر بدلیں. چلے, صحیح ہے. دوسری بات, بچے کو سن لائٹ دینی ہے. صحیح ہے. تیسری بات, بچے کو جم بھیجنا ہے. آپ بتائیں نا کیسے کریں, جاتا ہے ہوتی ہے. نہیں, یہ ماں باپ کا کام ہے نا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ماں باپ کا کام ہے. 3-4 دن جاتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی غصے والی بات نہیں ہے, وہ پیشنٹ ہے. ماں باپ نے کرنا ہے یہ. اگر ماں باپ کہیں کہ وہ مانتا نہیں ہے تو منوا تو کوئی نہیں سکتا نا ہم میں سے اس کو. یہی بات ہے.
ٹھیک، یہ ایٹیٹیوڈ پیرنٹس کا اپنا چینج کرنا پڑے گا نا. پیرنٹنگ کے اوپر تو بات نہیں کر رہے نا ہم. پیرنٹس کو اپنا ایٹیٹیوڈ بچے کے ساتھ سافٹ اینڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا. وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں 10 دن کے لیے اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کریں. اب وہ ایڈمٹ ہونے کو تیار نہیں ہے, بچہ لگے ہوئے اس کے ساتھ. وہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے میری پیاری بہن, یہ بات بڑی سمپل ہوتی ہے. کوئی بھی نشئی جو ہے اس کو کہیں کہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو, وہ ہوگا نہیں ہوگا. پیشنٹ کو کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, وہ کہتا ہے میں کوئی نفسیاتی مریض ہوں, نہیں جاتا. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ بات بار بار کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کریں گی. آپ کو لے کر ہی جانا ہے. اگر ہاسپٹل میں جانا ہے تو ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ وہ کیوں لے کر جا رہا ہے ہسپتال میں, اس لیے کہ وہ اس کو وہاں پہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر میڈیکیشن دینا چاہتا ہے. یہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایک الٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ جو حکیم صاحب کہیں گے, اس کو آپ نے بعد میں جب یہ سوشل میڈیا پہ چڑھے وہاں سے دیکھ لیجئے گا, یا ابھی آپ اس کو ریکارڈ کر لیں کہ ڈپریشن کا علاج کیسے ہو سکتا ہے حکمت میں. غور سے سنیے گا ڈاکٹر صاحب. جی آپ نے نا یہ جو کیس ہے نا, اس طرح کے کیس اکثر آتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پوری رات بچے موبائل دیکھتے رہتے ہیں. دوسرا اس طرح کا پیشنٹ میرے پاس جو آئے ہیں نا, ان میں ایچ پائلوری کا ایشو ہوتا ہے. اس میں بھی بندہ اسی طرح ڈر خوف بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ نے. ایچ پائلوری کا پرابلم جو ہے وہ یہی سمٹمز لے کر آ سکتا ہے, کیونکہ وہ اریٹیٹ ہوتا ہے بڑا ہر وقت. میرے پاس اتنے کے پیشنٹ ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتے, بلکہ ایک وہ والدہ کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, واش روم جاتے ہیں تو دروازہ کھول کے جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو وہ ٹیسٹ ضروری ہے, بڑی خوبصورت. اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد ایسا پیشنٹ جو ہے, چونکہ وہ اکیلا رہ کے نا, وہ اکیلا اپنے آپ کو محسوس کر کے تنہائی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. ایسے پیشنٹ, جیسے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ماں باپ کو اس میں بڑا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. اب ایک تو سب سے پہلے ایسے بچے جو ہے رات کو سوتے نہیں ہیں, زیادہ تر وہ موبائل پہ بیٹھے رہیں گے. اب اس کو کوشش کریں کہ دن کو سونے نہ دیں, کسی نہ کسی کام میں گھر میں لگائی رکھیں, کوئی پینٹنگ میں, کوئی کھیل میں, کسی بھی طرح. رات کو وہ سونا شروع کریں, ایک کام. دوسرا, ایسا جو بچہ ہے جیسے آپ نے بات کی, یہ دماغ کے کیمیکل جو ریئیکشن ہے, یہ تو جس کے اندر دماغ ہے نا, اس کو یہ پرابلم کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. اس کو کوشش کریں جتنا میکسیمم نماز کے اوپر لے کے, اور نماز میں سجدہ لمبا کروائیں. اب سجدے میں کیا خوبی ہے؟ سجدہ جب آپ لمبا کریں گے, زیادہ دیر تک سجدے میں رہیں گے, خون کی سرکولیشن جتنی ہے وہ ساری دماغ کی طرف جائے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہے میرے پاس جو دماغی مریض آتے ہیں تو میں ایکسرسائز یہ کرواتا ہوں, کیونکہ یہ باہر جو آپ نے بات کی نا, وہ یہ ایسے کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک نا پروگرام تھا ہمارا سیمینار, اس میں وہاں سے ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے نا جس کے نمبر اچھے نہیں آتے, تو ہم اسے ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ ہم سیدھا کر کے نا کھڑا کر کے, جیسے رکوع میں جاتے ہیں, اس کی جو یہ ہے نا سر, وہ نیچے کو نا کر کے 10 منٹ تک رکھتے ہیں. تو ایسے سیشن ہم نا مہینے میں 2 یا 3 کرتے ہیں, اگلے مہینے اس کا رزلٹ ڈبل ہو جاتا ہے. تو میں نے کچھ کھانے میں لے سکتا ہے, ہاں کھانے میں یہ تو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی بہترین چیز ہے, یہ ہے جی ہمارے پاس استو قدوس. 2 چیزیں نا, کیا نام ہے اس کا؟ استو قدوس. استو قدوس. استو قدوس, اسے دماغ کا جھاڑو کہا جاتا ہے. ٹھیک. الحمدللہ اس سے ایسے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں. ہلکی پھلکی اگر جھلی ہے, ایسا کوئی ایشو ہے نا, تو وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا قہوہ بنا کے صبح اور شام اس کا قہوہ دیا جائے, بہترین چیز ہے دماغ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تو یہ بادام کی گری, بادام کی گری لے لیں, تقریباً کوئی 50 گرام. ٹھیک. اور بلکہ 50 گرام. اس کا دوسرا طریقہ ہے 7 سے 11 گرییں لے لیں, رات کو بھگو دیں. ٹھیک. صبح اٹھ اس کے ساتھ یہ تقریباً 5 دانے فلفل سفید, ٹھیک, اس کے لے لیں, یہ بھگو دیں, صبح اسے چبا کے کھا لیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اس کے ساتھ یہ بادام کی گری ہے, یہ لے لیں 11 عدد, ساتھ لے لیں صبح مکھن, اس کو چبا کے کھانا شروع کر دیں. یقین کریں یہ دماغ کی کمزوری اس کو فوری رفع کرتا ہے. مکھن سفید ہونا چاہیے, مکھن اوریجنل مکھن ہونا چاہیے, گھر میں نکالیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا مربع آملہ, یہ اتنا افیکٹو ہے ایسے پیشنٹ کے لیے. اور میں خاص کر کے جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ایچ پائلوری والا مریض, صبح ناشتے میں دلیا جو, اور اس میں بھی بادام کی گری اور میوہ ڈلوا دیتا ہوں. اور اس کے بعد 2 دن وہ اور 1 دن اس کا ناشتہ. یقین کریں, ناشتہ کریں, ہاں صبح 3 سے 5 عدد دھو کے کھائیں, ساتھ دودھ بھی لیں, 2 دن دلیا جو کھائیں, تو دیکھیں. ہاں جی. اور ایسے پیشنٹ کو فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, بیکری آئٹم, میدے کی ساری چیزیں, پلس کوئی بھی مٹن, بیف, اس طرح کی چیز نہیں دینی. گرم چیزیں. لیں گے چھوٹا سا وقفہ. یہ جو ایچ پائلوری والی بات کی, یہ بڑی ہی اہم ہے. یہ ایسا نامعقول
وائرس ہے جو کہ بیٹھتا ہے نا، جب یہ بیکٹیریا جو بیٹھتا ہے اسٹمک کے اندر تو یہ نکلنے کا نام نہیں لیتا. یہ بہت ہی سینسٹیو بات کی کہ اس کے ساتھ پھر آئی بی ایس کے جو سمٹمز ہیں وہ آگے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ جو میری پیاری بہن نے کیا، ایک تو جو مشورہ دیا ان کو وہ کریں، یہ جو حکیم صاحب نے بتایا خدا کے واسطے کر کے دیکھیں، صرف 1 مہینہ کریں اور پھر رپورٹ بیک کریں کہ وہ صورتحال کیسی رہی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایچ پائلوری جو ہے یہ ایک بڑی ہی ایسی کامن انفیکشن ہے پیٹ کی، جو کہ عام طور پہ لوگوں کو ہوتی ہے، جو کہ گندے پانی، گندے کھانے کسی بھی وجہ سے جب ہو جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے وہ ہلدی کے ساتھ جو آپ نے علاج بتایا، ہلدی ملٹھی، اور وہ ذرا سمجھا دیجیے گا. اچھا اس میں نا آپ نے 50 گرام ہلدی 50 گرام ہلدی عام جو کھانے میں ڈالتے ہیں، اور لینی اچھی والی ہے، نہیں تو وہ آپ لے کے خود ڈرائی کر کے صفائی کروا لیں، یا پنسار سٹور سے بالکل صاف لگی ہوئی نا وہ صاف سے لے کے اسے آپ پسوا لیں. ہلدی 50 گرام ٹھیک ہے، انفیکشن کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. ٹھیک. اس کے بعد 50 گرام آپ ملٹھی لے لیں، صاف فان والی، بالکل ملٹھی، اور 50 گرام ہی آپ نے سونف لینی ہے. ٹھیک. تینوں چیزیں صاف ستھری لے کے آپ اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، مکس کر لیں. ہاں جی، اس کو پسائی کر لیں. اس کو پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح، ½ دوپہر اور ½ شام، کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد ان کو کھائیں. فوری طور پر رزلٹ ہے. ملٹھی ہے، ہلدی ہے اور سونف ہے، یہ آپ لیجئے، برابر ملائیے 50 گرام، اور صبح دوپہر شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 چمچہ ٹی اسپون جو ہے وہ لیں. ایچ پائلوری جو کہ اینٹی بائیوٹک کھانے سے بھی بڑی مشکل سے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ یہ کیسا خوبصورت علاج ہے. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام جناب. بسم اللہ، حکم فرمائیے بھائی. عرض یہ ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سید سر بلال جناب میرے لیے تو بہت ہی تعظیم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، عزت دے، صحت دے، ایمان کے ساتھ بھی ہے. اچھا. اور یہ دماغ بھی جو ہے نا بھول جاتی ہے بات، خاص طور سے نماز پہ پھر سجدہ صاحب ہی کرتا رہتا ہوں. اچھا، یہ پرابلم بھی بڑا کامن ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. انسان رکعت بھول جاتا ہے کہ میں اس وقت کی کون سی رکعت میں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 72 سال ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں نے عرض کی تھی جی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں 2 کی جگہ 3 پڑھتا ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے، بڑا کامن ہے، بڑا ہی کامن ہے. ڈاکٹر صاحب دماغ کے لیے پہلے تو بتائیے نا. سب سے پہلی بات تو دماغ کے لیے ایک چیز تو میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ مربع آملہ کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. 15 دن کے بعد یہ نماز نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی. مربع آملہ یاد رکھنا آپ نے ذاک بھائی. اچھا، دوسری چیز نا یہ استعمال کر لیں، یہ عام، یہ بھی گھر میں ہی پڑی ہوتی ہیں چیزیں. اس میں دھنیا لے لیں، خشک والا گول دھنیا، ہاں جی، 50 گرام. اس کے بعد کوزہ مشری 50 گرام، اور اس کے بعد سونف 50 گرام. ٹھیک. اس کا فائن پاؤڈر کر کے نا تو 1 چمچ چھوٹی والی صبح اور شام یہ کھانا شروع کر دیں. یہ جو خیالات آتے ہیں نا بار بار بھولتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھولنا. گول والا دھنیا، ہاں جی، سونف اور کوزہ مشری اور مصری، یہ نا وسوسہ، خیال، مالی خولیہ، جنون، یہ ساری چیزوں پہ کام کرتی ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ مربع آملہ لازمی کھانا، اس کو نہیں چھوڑنا. اس کا ناشتہ کریں شروع. اس یقین کریں، یہ کہیں گے اس دن کے بعد میرے اندر انرجی آ گئی ہے. کیا بات ہے. جی کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام سر. جناب علی، حکم. کیا حال ہے سر؟ مجھے مسئلہ ہے کس کا؟ تقریباً وومیٹنگ کا، الٹی کا. الٹی آتی ہے. اچھا ٹھیک. تقریباً مجھے 4 سے 5 سال ہو گئے. ہاں. پھر میں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں جو مجھے میدے کی دوائی دے کے کرتا ہے. صرف 3 مہینے ٹھیک رہتا ہوں، پھر وہی حال. آپ کو تذابیت ہے؟ مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا دل جاتا ہے، غصہ بہت آتا ہے. اچھا. اس میں کھانا وانا بالکل نہیں آتا. 2 دن گزر جائیں، 3 دن گزر جائیں، غصہ رہتا ہے.
3 दिन 4 दिन बिल्कुल। अच्छा बेटा, जितनी का आवाज़ आई है उसी के मुताबिक बस मैं जो है हकीम साहब से कर देता हूँ। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, आपको भी नहीं अच्छा समझ जी, जो समझ आई है वो उसी पे बता दें। अच्छा, इस पे ना बाज़ औक़ात अक्सर मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 2-3 दिन स्टूल पास नहीं होता। ऐसे पेशेंट को अक्सर वॉमिटिंग हो जाती है जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने निकलने के रास्ते तो 2 ही बनाए हैं। तो जब वो स्टूल आपको पास नहीं होगा तो उल्टी आएगी, ये फितरती अमल है। ऐसे पेशेंट का जब स्टमक ठीक हो जाता है, स्टूल ठीक आना शुरू हो जाता है, तो वॉमिटिंग खुद ब खुद रुक जाती है। ठीक, इसके लिए कैस्टर ऑयल जी बड़ा बेहतरीन है, बच्चों को देते हैं आमतौर पे। हाँ जी, उससे मोशन भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसे बिलाल भाई पेशेंट जिनको 10-10 दिन से स्टूल पास नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल वाले भी परेशान कि ये पेशेंट जब, अब ऐसा पेशेंट ना उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद बहुत आ जाती है, पट्टों में खिंचाव पड़ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। ऐसे पेशेंट को 1 कप गर्म पानी, उसमें 2 से 3 चम्मच कैस्टर ऑयल, चम्मच से मुराद टीस्पून टेबल, बड़ा वाला चम्मच डाल के उसको दें। खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद कभी भी आपने स्टूल के लिए, कब्ज के लिए कोई दवाई खानी है ना, तो खाने के फौरन बाद कभी ना खाएं, कम से कम 2-3 घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद या फिर सुबह निहार ले लें। ठीक, अच्छा, ये गर्म पानी में 3 चम्मच कैस्ट्रॉल डालें। अक्सर औकात ना लोग कैस्ट्रॉल दूध में मिलाते हैं। अच्छा, वो नहीं मिलाते, लेकिन दूध से ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसमें है गर्म पानी में। गर्म पानी कितना गर्म पानी हो, जैसे चाय होती है, गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच डाल के ना सिप ले लेके पी ले इंशाल्लाह। वैसे तो वो हर रोज लें, जब वो स्टूल ठीक आना शुरू हो जाए उसे कम करते जाएं। 3 है तो फिर 2 चम्मच कर दें, फिर 1 चम्मच कर दें, वो जब बिल्कुल ठीक हो जाए उस वक्त छोड़ दें। ठीक, अगर मसला ज़्यादा हो तो बाज़ औक़ात हम एक पेशेंट को ऐसे, जैसे 3 दिन का मसला है तो 1 दिन में भी 3 मरतबा दे देते हैं। ठीक है, और फिर खाने में हम क्या कहते हैं, कोई भी शोरबे वाली चीज़ ले लें जी, या दलिया गंदम। दलिया गंदम के बारे में मशहूर है कि दलिया दहलीज ताई, यानी कि बाहर जाते हजम हो जाता है। तो दलिया, ऐसा बंदा अक्सर खिचड़ी चावल खाता है, चावल बंद, खिचड़ी बंद, बेकरी आइटम बंद, चाय बंद, ऐसे पेशेंट को ड्राई चीज़ें सारी बंद कर दें। ठीक, और उसे देना क्या, सब्जियां दें, सालन ही सिर्फ खाए, रोटी ना खाए। सालन खाए, रोटी ना खाए। सालन में देसी घी हो या जैतून ऑयल हो, चम्मच से सालन खाएगा, ड्राइनेस खत्म होगी। अल्लाह के हुक्म से रोजाना स्टूल आना शुरू हो जाएगा। जब स्टूल रोजाना आना शुरू हो जाए फिर थोड़ी सी रोटी खानी शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता फिर रोटी बढ़ाता जाए। तो आम रूटीन में अक्सर मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो वो सालन बिल्कुल लगा के खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं। वो जी मुझे सालन कोई भी हो, खसूसन सब्जी है। ऐसे पेशेंट में फाइबर की कमी है, तो उसके अंदर ड्राइनेस है, तो आप चीजें ऐसी देंगे, घिया कद्दू दे दें, घिया तोरी दे दें, टिंडे दे दें, शलजम दे दें, गाजर, मूली, हलवा, कद्दू, दाल, मूंग पतली सी बना के ये दें, और सालन ही खिलाएं, रोटी ना खिलाएं। तो ये इंशाल्लाह 3 दिन में ये भाई कह देंगे उल्टी रुक गई है। और इसका कोई, और कभी ऐसे उल्टी लग जाए तो उल्टी भी 2 तरह की होती है। एक होती है गर्मी की वजह से, बल्कि 3 तरह की। एक ऐसा जैसे ये गर्मियों में गर्मी की वजह से पीले रंग की उल्टी आ जाती है, वहाँ पे इमली, आलू बुखारा और जरिश्क, ये 3 चीज़ें रात को भिगो दें, सुबह मसल के पुन के पी लें, या नमकीन वो लेमन की शिकंजी बना के पी लें, फौरी उल्टी रुक जाती है। दूसरी होती है ये जो कॉन्स्टिपेशन की वजह की, इसके लिए मैंने कैस्टर ऑयल बता दिया। एक उल्टी होती है जो हैजे वाली, यानी कि इसहाल भी, वॉमिटिंग भी, वो अब बंदा पानी भी पीता है तो फौरन उल्टी आ जाती है। उसमें लौंग और दारचीनी इसका कहवा बनाएं, और उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ें। बच्चा है तो 1 चम्मच, आधा चम्मच छोटे बच्चे को, बड़ा है तो 1-2 चम्मच हर 5 मिनट बाद दें। अल्लाह के हुक्म से पहले ही चम्मच से ही वॉमिटिंग रुक जाएगी। जनाब अली, ये सारे जो नुस्खे हैं अगर ना भी हों, लिखे ना भी हों, तो आपने याद रखना है कि जब ये अपलोड होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखों की बात करना चाहता हूँ, लेकिन ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं। पहले ज़ैनब से बात कर लें, फिर आगे चलते हैं। जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम बिलाल साहब, मेरे 2 सवाल आते हैं। वो ये कि मुझे ना तकरीबन कई सालों से मेरी ना नज़र ख़राब है। अच्छा। तो अब जैसे जैसे एज बढ़ी है उसके साथ मेरी करीब की नज़र भी ख़राब हो गई है। तो अब ना मोबाइल इस्तेमाल करते कि धुंधलापन आता है, और जॉब नेचर ऐसी है कि मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है।
اور لیپ ٹاپ بھی یوز کرنا پڑتا ہے. تو وہ آج کل بہت زیادہ ویژن جو ہے وہ بلر ہو رہا ہے. اس کے لیے اگر حکیم صاحب کچھ بتا دیں. اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور ایشو ہے وہ یہ کہ جب رات کو کھانا کھاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جو فوڈ پائپ ہوتا ہے نا اسی کے اندر کھانا ہے اور ساری رات عجیب سی طبیعت ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اتنا انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر کھانا کھانے کو بھی اب دل نہیں کرتا کہ اگر یہ یہیں پر رہے گا اور یہ ڈائجسٹ نہیں ٹھیک سے ہو رہا تو کھانا اگلا کھائیں گے تو ایک فیس سا دماغ کے اندر ہے. ویسے مغرب کے بعد کھانا کھانا بھی نہیں چاہیے. گڈ. یہ پہلا جواب اپنے بڑا زبردست کھانا بھی نہیں چاہیے. تو حکیم صاحب یہ جو آنکھیں ہیں ایک تو ایک بتائیے کہ جو دیکھنے والے ہیں یہ آنکھوں کا کرے کیا, آنکھوں میں ڈالیں کیا. دوسری بات یہ کہ عام طور پہ ایک آنکھ کے اوپر پریشر بلڈ ہو جاتا ہے اور آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. اچھا دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہوا اس کی وجہ سے پریشر آیا, وہ اس میں آپ بلڈ پریشر کنٹرول کریں گے, بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا. ایک ہوتا ہے وائرل انفیکشن, ایک بندے کی ریڈ ہوئی, دوسرا تیسرا چوتھا ہر بندے کی ریڈ ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ یہ شہد اچھا والا بیری کا شہد, آپ کو پتا شہد بھی اچھا نہیں ملتا. آپ نے اگلے بندے کو کہنا ہے پیسے اپنی مرضی کے لے لے لیکن شہد ایک نمبر چاہیے. شہد ایک نمبر لے کے اس طرح کا ڈراپر لے لیں, اس کے اندر ڈال کے نا ایک 1 ڈراپ ادھر 1 ڈراپ ادھر, یہ ڈالیں. الحمدللہ وائرل انفیکشن میں جب لوگوں کی آئز بہت تیزی سے ریڈ ہو رہی تھیں, کتنے ہی الحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے مریضوں کا الحمدللہ علاج کیا اور فری ڈراپر دیے اور ایک ڈراپر سے 10 بندے ٹھیک ہوئے. لیکن اس کا کہا کہ ایک نے استعمال کیا ہے, دوسرا تیسرا آگے پہنچاتے جاؤ. بیری کا شہد ہے, بیری کا شہد صرف 2 سے 3 دفعہ استعمال کرنے سے بالکل زبردست. ایک دن یا 2, ویسے دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے تو 2-3 دن میں آئز آپ کی بالکل کلیئر. اس کا مطلب شہد جو ہے وہ آنکھوں کو نقصان نہیں دیتا. نہیں, یہ بڑا بہترین ہے. میں کہتا ہوں یہ تو آپ کے زخم ہو گیا نا, انفیکشن ہو گیا, آپ نے آپریٹ کروایا تو آپ کا وہ زخم جلدی نہیں بھر رہا, تو آپ شہد اس کے اوپر ڈال کے نا لگا کے اچھی طرح پٹی کر دیں. اللہ کے حکم سے دیکھیں 15-20 دن میں آپ نے کہنا ہے اتنا بڑا گہرا زخم تھا تو یہ بھر گیا. پہلے لوگ دیکھیں جنگیں ہوتی تھیں تو کیا لگاتے تھے, یہ شہد ہی تھا لگاتے تھے یا ہلدی ہوتی تھی. تو اس لیے ہم نیچر کو چھوڑ چکے ہیں, نیچر پہ آئیں گے تو بڑے زبردست علاج ہے. آگے جو آپ نے بات کی بہنا نے بھی کہ نزدیک کی نظر بڑی ویک ہو رہی ہے, نزدیک کی نظر کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے. اور یہ نا بلال بھائی اس میں زمزم کا پانی, ویسے سادہ بھی لے سکتے ہیں, اچھا صاف ستھرا پانی ہو, لیکن وہ پانی آپ نے فلٹر کا نہیں لینا. وہ پانی اگر آپ نے لینا ہے تو کسی نلکے سے یا نہر کے ساتھ کوئی نلکا لگا ہو, زمین کا پانی لینا ہے, یا پھر آپ نے زمزم کا پانی لینا ہے. یہ پانی لے کے اس میں جو بوتلوں کا پانی ہوتا ہے یہ نہیں لینا. اس میں آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کمرشل بات ہے, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. تازہ زمین کا پانی لیں یا زمزم لیں, کیونکہ زمزم بھی تازہ زمین کا پانی ہے. آپ کبھی بھی تازہ پانی پئیں. آج کے دور میں بھی ہم یقین کر کبھی کبھی جاتے ہیں نا تو ہمارے وہ آگے للیانی والی نہر وہ BRB سے نکلتی ہے, ہم جب ادھر سے پانی پیتے ہیں, پیتے ساری آپ کو ایسے زبردست فیل ہوتا ہے, سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو سکون, مزہ. ہاں جی, اور ڈائجسٹو سسٹم آپ کا فٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ پانی لینا ہے. اس طرح کتنی بوتل ہو 60 ml کی, تو اس میں ایک چٹکی بڑی والی ڈال دیں گے. کس چیز کی؟ نمک کی. نمک عام نمک, سفید نمک. اچھا یہ بازوں کا یہ میری نا ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہیں تو لوگوں نے سوال کیا یہ نا آنکھوں میں ڈال کے دکھائیں. یہ تو پتھر ہے نا, کیونکہ ہاں نمک ہے. تو نمک ظاہری بات, وہ ایک سے سوال کیا تو تھوڑی سی مرچیں بھی سر جی ملا لینی تھی. تو اصل میں لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ کتنا پہلے لوگ استعمال کرتے تھے ہمارے حکما. اچھا اس کو نا آپ نے نمک کو نا اس میں پہلے بھی تھوڑا سا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو نا ایک دفعہ کر کے دکھا دوں ناظرین کے لیے, کم از کم ایسا نہ ہو ان کے ذہن میں کہ پتہ نہیں یہ نسخہ جو ہماری آنکھوں کو نقصان نہ دے. ایک چٹکی, ہاں یہ نا ایک تھوڑا سا ہلکا سا چک کے دیکھ لیں. لوگ آپ کے اوپر آپ کو ان کو پتا ہو نا بلال صاحب نے چیک کیا ہے. ٹھیک ہے, پکا نمک. اچھا جی, یہ اس طرح اس کو آپ ہلائیں. اچھا مل جائے تاکہ یہ دیکھیں نا, اب دیکھیں ہم ٹھیک مکس ہو گیا. اب اس کو ہم اس ڈراپر میں ڈال کے نا, میں آنکھوں میں ڈال کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ڈالیں گے نا آپ کہیں گے اتنی جلدی ہماری آئی سے جلن نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ارکے گلاب کی جلن زیادہ ہے. اچھا اس سے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی نمک تھا, لیکن صرف میں نے دکھانے کے لیے نا تھوڑا سا اور ڈالا ہے کہ آپ کو نا کم از کم پتہ چل جائے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا زبردست علاج ہے. یہ دیکھیں یہ اب نا کیا بات ہے. ہاں یہ نا نظر بھی زیادہ اس لیے ڈالا کہ تھوڑا سا نظر آئے نا واقعی ڈالا ہے. مجھے دیجیے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں, اور یہ اتنا اچھا ہے کہ یہ پانی ہے زمزم, بالکل, اور اس میں نمک ڈالا ہے. جی بالکل. تو ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ڈال کے دیکھنا, ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں کہ حکیم صاحب کو تکلیف ہوئی ہوگی نہیں ہوگی. حکیم صاحب میں نے بالکل صحیح پہلا کمنٹ کرنا ہے آپ کے اوپر. ہاں جی
اس کی کوئی جلن نہیں ہے، عرق گلاب کی جلن زیادہ ہے، کوئی جلن نہیں ہے اس کی، ایبسلیوٹلی کوئی جلن، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کرنے کا مقصد تھا آپ کو دکھانے کا کہ آپ ڈرے میں. یہ کتنی دفعہ کرنا ہے دن میں؟ دن میں ایک دفعہ بس. اور یقین کریے آپ 10 منٹ بعد ہی دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے واقعی میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں ذرا. اور یہ آپ 15 دن کر لیں، 20 دن. اور ویسے تو میں کہتا ہوں عام انسان کو نا یہ آنکھوں میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہترین نسخہ ہے عام نظر کی کمزوری کے لیے، اور خاص کر کے جن کی نزدیکی نظر کمزور ہے، جیسے یہ بہنا نے بات کی ابھی. دوسرا بہنا کا ایک اور سوال تھا. اچھا اس میں نا یہ جو میں جس کو بھی کہتا ہوں نا ڈراپر استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ مربع آملہ. اگر شوگر پیشنٹ ہے تو جو ہم نے نسخہ بتایا تھا تریفلا. نہیں تو آملہ جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ دھو کے کھا لیں. ہاں تو اچھا اس کا طریقہ میں کھلاتا ہوں شوگر پیشنٹ. اس کو اچھی طرح دھوئیں، ساتھ پھیکا دودھ پی لیں یا پھیکی چائے پی لیں، کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اندر مٹھاس نہیں ہوگی، اس کے اندر ہوگی. یقین کرے انرجی لیول کے لیے جو لوگ ورکنگ کرتے ہیں نا، جیسے آپ کا دماغی کام، آپ نے پورا دن پڑھنا ہوتا ہے، پھر آ کے یہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اتنا اچھا ہے کہ آپ استعمال کریں گے. آپ کہیں گے اس دن سے نا الحمدللہ دماغ کی ورکنگ بڑھ گئی ہے، پٹھوں میں طاقت آ گئی ہے، وجود میں اتنی زبردست انرجی ہے کہ کام کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور ساتھ ہی ساتھ اگر مربع ہرڑ اکثر بزرگوں نے نا گھر میں لازمی رکھا ہوتا تھا. اب یہ گیسٹرک پرابلم کے لیے ایسے افراد جو کہتے ہیں سٹمک بڑا خراب ہے، گیسٹرک پرابلم بڑی ہے، 3 پیس نکال کے دھو کے کھائیں، ساتھ تھوڑا سا دودھ پی لیں یا پانی پی لیں، فوری طور پہ سٹمک بہتر ہو جاتا ہے. اور نظر کی کمزوری کے لیے کمال کس کا رزلٹ ہے. سر درد کے لیے فوری رزلٹ ہے. آپ کا سر درد ہو رہا ہے، آپ 3 پیس کھائیں، دودھ پی لیں، ساتھ فوری طور پہ. یہ کسی بھی پنساری سے مل جاتی ہے، عام پنسار سٹور سے. بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ اچھا صاف ستھرا ہمیں چاہیے، بس گندا نہ ہو. ہاں بس صاف ستھرا. اور مربع جب بھی کھائیں دھو کے کھائیں، میٹھا نہ ہو اس کے کوئی ایشو. میٹھے کے علاوہ وہ اس کو رکھنے کے لیے اس میں ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو دھو کے کھایا جائے، بہترین رزلٹ ہے. اور دوسرا جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ کھانا، وہ بیان نے بتایا کہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلا کام مغرب کے بعد کھانا نہ کھائیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کھانا عشاء کے بعد کھاتی ہیں یا لیٹ کھاتی ہیں. کھانا مغرب کے بعد کھا کے تھوڑی سی چہل قدمی کریں. پودینہ ہر جگہ پہ اویل ہے، تازہ پودینہ لے کے اس کا قہوہ پی لیں، یا پودینہ اور اجوائن کا قہوہ پی لیں، یا اجوائن اور کالی مرچ چٹکی چٹکی چبا لیں. ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اتنا زبردست ہو جائے گا. اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں نا، آپ نے کہنا تھوڑی دیر بعد کھانا اور لے آئیں، پہلا ہضم ہو گیا. صاحب وقت بالکل مختصر ختم ہو گیا جناب، بڑی مہربانی. اور یہ جو نظر کا نسخہ بتایا ہے زمزم کے اندر آپ نے، یا وہ پانی جو کہ آپ ہینڈ پمپ سے نکالتے ہیں اور تازہ پانی ہوتا ہے زمین کا، صاف پانی، بوتل والا پانی نہیں، کسی قسم کا مطلب میں کیا کہوں، اور سادہ پانی ہو. یا کوشش کریں کہ زمزم، اب تو لاہور میں بھی آپ بائی آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن بھی منگا سکتے ہیں، زمزم کا پانی لیں. اس میں اتنی بوتل جو ہے یہ لیٹ سے کہ 50 ml کے اندر آپ نے 1 چٹکی بھری ہوئی نمک کی ڈالنی ہے، اور وہ آپ نے ایک ڈراپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈالنا ہے. قریب کی نظر جو ہے یا دور کی نظر جو ہے، یا آنکھوں کی جو صفائی ہے وہ بہترین ہوگی. میں نے جب ڈالا تو مجھے شک تھا کہ شاید اس سے جلن ہو یا کڑکڑا پن آئے، کچھ بھی نہیں تھا ایبسلیوٹلی. اور آنکھیں جو ہیں وہ فریش محسوس ہو رہی ہیں. حکیم صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے گا.